اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ بقرہ آیا 71۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمات لا شياة فيها۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو جو نہ جوتی ہوئی ہو، زمین میں ہل چلاتی ہو، نہ کھیتوں کو پانی دیتی ہو، صحیح سالم ہو اور اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ فرماتا ہے لا ذلول، کہ گائے کام کرنے والی نہ ہو، وہ کھیتی باڑی کے کام کر کے کمزور اور متی نہ ہو اور کھیتوں کو پانی نہ پلاتی ہو، مسلمہ، ہر عیب سے اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ رکھا ہو، اس سے کوئی کام نہ لیا جاتا ہو، لا شیاۃ فیہا، اس میں کوئی دوسرے رنگ کا نشان نہ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون، انہوں نے کہا اب تم حق لائے ہو، پھر انہوں نے اسے ذبح کیا اور قریب نہ تھے کہ وہ کرتے۔ یعنی گائے کے بارے میں آپ نے صحیح بات بتائی، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے پہلی بار ہی بات واضح کر دی تھی کہ وہ کوئی گائے بھی لے آتے اور ذبح کرتے تو حکم پورا ہو جاتا، مگر انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ فذبحوها، انہوں نے مطلوبہ گائے ذبح کر دی، وما كادوا يفعلون، اور وہ قریب نہ تھے کہ وہ کرتے۔ وہ تکلف اور تشدد کی وجہ سے گائے ذبح کرتے نظر نہیں آ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی سرکشی اور ڈٹائی کو بے نقاب کیا۔ سورۃ بقرہ آیا 72۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر ایک دوسرے سے اس بارے میں جھگڑا کرنے لگے۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل میں پیش آیا۔ قاتل یا مقتول کون تھے؟ قرآن مجید اس معاملے میں خاموش ہے۔ واقعات عبرت اور نصیحت کے لیے ہوتے ہیں اور ہمارا کام عبرت پکڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا گائے کا ایک عضو مقتول کو مارا جائے۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو مردہ زندہ ہوا، اس نے اصل قاتل کے بارے میں بتایا اور پھر مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حقیقت کھول دی جسے وہ چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں باخبر کر دیا قاتل کون ہے۔ مقتول کو دوبارہ زندہ کرنے سے اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت کھول دی کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے۔ گائے کو ذبح کرنے کے واقعے سے یہودیوں کے کون سے امراض سامنے آئے؟ غیر ضروری بحثیں کرنا، جرم چھپانا، اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے میں ٹال مٹول کرنا، سرکشی کرنا، ڈھٹائی اور گائے پرستی۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ تعالیٰ نکالنے والا تھا جو تم چھپاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا کہ جیسے رات میں کیا گیا قتل تم نے چھپایا تھا تو اسے کھول دیا گیا، ایسے ہی نیکی ہو یا بدی چھپ کر کرو تب بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا ہے جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے چھپے ہوئے کو ظاہر کرنے سے یہ سبق دیا کہ برائی کھل جائے تو بدنامی اور رسوائی ہوتی ہے، لہٰذا برائی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے علم کو ضرور ذہن میں رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے توسط سے سبق دیا کہ ہر جگہ ہر وقت اچھے کام کرو تاکہ اگر وہ ظاہر ہو جائیں تو شرمندگی نہ ہو۔ سورۃ بقرہ آیا 73۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، چنانچہ ہم نے حکم دیا کہ اس لاش کو، اس گائے کا کوئی ٹکڑا مارو۔ اللہ تعالیٰ نے قتل کے معاملے کو واضح کرنے کے لیے حکم دیا کہ گائے کو ذبح کرو اور اس کا ایک عضو مقتول کو لگاؤ۔ یہ عضو جسم کے کسی حصے کا تھا۔ اگر اس کے بتانے میں کوئی دینی یا دنیاوی فائدہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ضرور بتا دیتا۔ جس طرح کہ گائے کا بالآخر مطالبہ کیا گیا وہ بنی اسرائیل کے ایک لڑکے کے پاس مل گئی۔ بنی اسرائیل نے اسے سونے کے ساتھ تول کر خریدا، پھر اس کے جسم کے ٹکڑے کو مقتول کے ساتھ لگایا تو وہ فوراً زندہ ہو گیا۔ اس کے زخموں سے خون جاری تھا، اس سے پوچھا گیا کس نے قتل کیا، اس نے قاتل کا نام بتایا اور پھر مر گیا۔ کذالک یحیی اللہ الموتی، اس طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مردہ گائے کے ٹکڑے سے مقتول کو زندہ کروایا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم قدرت کا مشاہدہ کروا کے زندگی بعد الموت کا نمونہ بھی دکھا دیا اور باہمی جھگڑا بھی چکا دیا۔ وَيُرِيكُمْ آیاتہ، اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔
اس واقعے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں۔ مثلاً جس زندہ گائے کی عظمت کے تم قائل ہو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہے مردہ گائے کے ٹکڑوں سے مردہ کو زندگی بخش دے۔ اسی طرح قیامت اور موت کے معاملات انسان کے لیے راز ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، تم راز کو نہیں پا سکتے، لہٰذا بغیر راز کو جانے یقین کر لو کہ موت اور قیامت اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ سورۃ بقرہ آیا 74۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے۔ فہی کالحجارۃ واشد قسوۃ، تو پتھروں کی طرح یا سختی میں اس سے بڑھ کر ہو گئے۔ فہی کالحجارہ، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے دل کی سختی کے بارے میں واضح فرمایا، وہ پتھر کی مانند ہیں جو لوہے سے زیادہ سخت ہوتا ہے، کیونکہ لوہا پگھل جاتا ہے جبکہ پتھر کبھی نہیں پگھلتا۔ او اشد قسوہ، یعنی پتھروں سے بھی زیادہ سخت، یعنی دلوں کی سختی پتھروں سے بھی کسی طور پر کم نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیوں سے مومنوں کے دل پر کیا اثرات مرتب ہونے چاہیے؟ مومنوں کے دل پگھل جانے چاہیے، دلوں کے اندر تڑپ پیدا ہونی چاہیے، روح کے اندر ارتعاش پیدا ہونا چاہیے۔ سورۃ بقرہ آیا۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بے شک پتھروں میں سے یقیناً کچھ وہ ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، اور بے شک ان میں سے یقیناً وہ بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور بے شک ان میں سے ہے جو یقیناً اللہ تعالیٰ کے خوف سے گر پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دل کی سختی کو پتھر کی سختی سے زیادہ شدید کیوں قرار دیا؟ انسان کے دل کو پتھر سے تشبیہ اس لیے دی گئی، جب ایک شے میں دوسری شے سے متاثر ہونے کی صلاحیت ہو، پھر کسی عارضے کے سبب وہ صلاحیت سلب ہو جائے تو عربی میں اسے قاسی کا لفظ بولا جاتا ہے۔ یہی حال انسان کا ہے، اس میں دلائل اور آیات سے متاثر ہونے کی صلاحیت ہوتی ہے، مگر جب عوارض کے سبب وہ صلاحیت سلب ہو جاتی ہے تو عدم تاخر میں اسے پتھر سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز بے خبر نہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ دل کی سختی کو دور کرنے کے لیے عقیدہ کیسے مددگار ہے، یعنی وہ تمہارے چھوٹے بڑے تمام اعمال کو خوب اچھی طرح جانتا ہے، تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دے گا۔ انسان کو جب غور و فکر کے نتیجے میں پتہ چل جاتا ہے کہ ہر چیز اپنے انجام کو پہنچتی ہے تو اسے اپنے برے اعمال کے بارے میں فکر لاحق ہو جاتی ہے، یہ مجھے انجام تک پہنچا کر رہیں گے۔ یوں انسان اللہ کے غافل نہ ہونے کے علم سے اپنی غفلت کو دور کر لیتا ہے۔ سورۃ بقرہ آیا 75۔ اَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، تو کیا تم طمع رکھتے ہو تمہارے لیے ایمان لے آئیں گے؟ یہ آیت انصار کے بارے میں نازل ہوئی جو یہود کے حلیف تھے، ان کے درمیان رضاعت اور ہمسائیگی تھی، وہ چاہتے تھے کاش یہودی اسلام لے آئیں، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، حالانکہ یقیناً ان میں سے ایک گروہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کا کلام سنتا ہے۔ یہودی کلام اللہ سن کر خوب سمجھ کر جان بوجھ کر اس میں تحریف کرتے، یوں یہ پتہ چلتا ہے وہ کلام اس لیے سنتے تھے کہ اسے بدل ڈالیں۔ آج مسلمانوں میں بھی ایسے افراد ہیں جو کلام اللہ اس لیے سنتے اور پڑھتے ہیں کہ اس کو اپنی مرضی سے بدل ڈالیں۔ وہ اس کے الفاظ بدل نہیں سکتے لیکن عملی صورتوں میں بدل دیتے ہیں۔ ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، پھر اس کے بعد اس کو بدل دیتے ہیں کہ وہ اسے سمجھ لیتے ہیں۔ یہودی کتاب اللہ کو سمجھ کر جان بوجھ کر اس کے معنی میں تحریف کرتے ہیں۔ تحریف کہتے ہیں کتاب اللہ کے احکامات کو بدل ڈالنا، چاہے اس کے الفاظ بدل جائیں، معنی بدل دیے جائیں یا اس کی تفسیر بدل دی جائے۔ قرآن حکیم کی حفاظت کی ذمہ داری رب العالمین نے لی۔ الفاظ میں تبدیلی کرنا تو ممکن نہیں، لیکن یہ الفاظ کے معنی اور مفہوم بدلنے کا کام آج بھی جاری ہے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جانتے ہیں۔
یہودی تورات کو سننے سمجھنے کے باوجود اسے بدل ڈالتے۔ اللہ تعالیٰ نے وہم یعلمون سے توجہ دلائی کہ یہ حرکت سوچ سمجھ کر جانتے بوجھتے ارادے سے کرتے تھے۔ وہ یہ جانتے ہوئے کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر جمع دے اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر اپنے پاس گھر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔